بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مذاکرہ اور گفتگو کریں گے کہ اسلام میں کسی کو ضرورت پڑنے پر قرض دینے کی کتنی فضیلت ہے، دوسرے کے کام آنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ضرورت پڑنے پر ہماری مجبوری کے وقت میں ہمیں قرض دیا ہو اور ہم نے وہ قرض اس کا واپس نہ کیا ہو، اسی حالت میں دنیا سے ہم چلے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کی کیا سزا بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرض نہیں بلکہ کسی سے ویسے ہی ادھار معاملہ کرتے ہیں اور بعد میں وہ ان کے پیسوں کو ہڑپ لیتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کی کیا وعید بیان فرمائی ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر یہ مضمون بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو معاملے سے تعلق رکھتا ہے، لین دین سے تعلق رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و احادیث کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جب وہ ادھار معاملہ کرے، کوئی لین دین کا معاملہ کرے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر لکھو گے نہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں آپس میں اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم ادھار معاملہ کیا کرو، قرض وغیرہ کا معاملہ کیا کرو کسی متعین مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اس آیت میں حکم دیا۔ ہمیں کسی سے کوئی معاملہ ادھار کرنا ہے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، اتنے پیسے آپ دے دیں، تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ تم اس کو لکھ لو کہ یہ ادھار معاملہ کب تک چلے گا، کب تم ان کی امانت کو ادا کرو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ لکھنے والا جو تمہارے درمیان میں ہے اسے چاہیے وہ انصاف کے ساتھ میں لکھے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی ادھار معاملہ کرتا ہے، ادھار لین دین کرتا ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی لکھنا نہیں جانتا، مثال کے طور پر کوئی اور آدمی لکھنا جانتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے چاہیے وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرفداری کرتے ہوئے وہ اس میں لکھنے میں گڑبڑی کر دے، کمی زیادتی کر دے، اور اگر آپ خود
لکھنا جانتے ہیں اور ادھار کا معاملہ کرتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر بھی تم عدل اور انصاف کے ساتھ میں اس معاملے کو لکھو، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے فرمایا جو لکھنے پر قادر ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اسے چاہیے وہ ایسے ہی لکھ دے۔ آگے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ وہ انسان جس کے اوپر قرض اور ادھار کا معاملہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اگر لکھنا نہیں جانتا تو کسی اور سے لکھوا لے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس لکھوانے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر تم لکھنا جانتے ہو تو بھی انصاف کے ساتھ لکھو، اور اگر تم لکھنا نہیں جانتے کسی اور سے لکھواتے ہو تو دونوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر، تقوی کو سامنے رکھ کر کے انصاف کے ساتھ میں لکھو۔ تو اس لیے قرآن کریم کا ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے نمبر پر یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ جب تم کوئی ادھار لین دین کرو، کوئی قرض کا معاملہ کرو، فَاكْتُبُوهُ، اسے آپس میں لکھ لیا کرو۔ اگر تم اس کو نہیں لکھو گے، تعلق کی بنیاد پر نہیں لکھو گے یا کسی اور مصلحت کی بنیاد پر نہیں لکھو گے تو آنے والے وقت میں اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان وہ ہوگا جو آئے دن ہم سماج اور معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ سگے سگے دوست، سگے سگے بھائی اور بالکل قریب قریب کے رشتہ دار دوسرے چند لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ صاحب میرے اس کے اوپر اتنے ہیں اور اس کے میرے اوپر اتنے ہیں، سامنے والا کہتا ہے کہ اتنے نہیں تھے اور اتنے تھے، یہ کہتا ہے اتنے نہیں اور اتنے تھے، یعنی گھر کا معاملہ، بالکل قریب قریب دوستوں کا معاملہ، اور ضرورت پڑ جاتی ہے کہ دوسرے 4 آدمی آ کر کے ان کے درمیان میں صلح کراتے ہیں۔ یہ ضرورت اسی لیے پڑتی ہے بزرگوں کہ ہم قرآن کریم کے اس حکم کو نہیں مانتے۔ اگر قرآن کریم کے اس حکم کو ہم نے مانا ہوگا تو یقین جانیے گا کہ دنیا کے اندر نہ آپس میں معاملے کی کبھی گڑبڑی ہوگی، نہ اختلاف ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور نہ آپس میں تعلقات خراب ہوں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ معاملے کے اندر معاملے کو صاف رکھنا، بالکل کلیئر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ تم لوگ آپس میں 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، یعنی اگر کوئی معاملہ کرو تو تم اس معاملے کے کرنے کے وقت میں 2 مردوں کو گواہ بناؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ اگر وہاں 2 آدمی موجود نہ ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو، اس لیے کہ مفسرین نے یہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی مل کر ایک آدمی کی گواہی کے برابر بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر 2 آدمی وہاں پر موجود نہیں ہیں تو قرآن کریم نے کہا کہ تم ایک آدمی کی جگہ پر 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو، تو ایک آدمی اور 2 عورتیں مل کر کے مکمل عدالت کے عدد بن جائیں گے، اور جب ضرورت پڑے گی تو ان دونوں عورتوں کی اس آدمی کے ساتھ میں مل کر کے گواہی قاضی کے یہاں مکمل گواہی کہلائے گی، اور قاضی اگر انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا، فیصلہ کرے گا تو ایک مرد اور ان 2 عورتوں کی گواہی کے ذریعے بالکل انصاف کے ساتھ میں فیصلہ کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے سب سے پہلے نمبر پر کہ جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو، تو سب سے پہلے نمبر پر حکم دیا کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم آپس میں 2 مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اگر 2 مردوں کو گواہ نہیں بنا سکتے، وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ کوشش کریں ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرض ادا کرنے کی بہت زیادہ مسلمانوں کو، اپنے امت کے لوگوں کو تاکید فرمائی ہے، اتنی تاکید فرمائی ہے کہ ہم
اس کا تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں 6195 نمبر کی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی کا اگر ہمارے اوپر کوئی معاملہ ہو، دینداری ہو، قرض ہو، تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینے کے سنگریلے میدان کے اندر چل رہا تھا، چنانچہ فاستقبلنا احد، ہمارے سامنے احد پہاڑ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، مجھے آواز دی۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں موجود ہوں، بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ذرا اس کو توجہ سے سنیں، ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا، کہ میں اس بات کو پسند کروں گا اور مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ اگر اس احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا موجود ہو تو میں 3 دن اور 3 رات بھی ایسے نہیں گزرنے دوں گا کہ اس میں سے میرے پاس کچھ موجود ہو، مگر میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کر دوں گا۔ لیکن آخر میں جو ٹکڑا ہے وہ بتلاتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الا شیء ارصدہ لدینی، کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، ضرورت مندوں پر لٹا دوں گا، لیکن اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہوگا، میرے اوپر کسی کی دینداری ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں صدقہ کرنے سے پہلے، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے پہلے اس میں سے اتنی مقدار کو روک لوں گا جتنا میرے اوپر کسی کا قرض ہے اور دینداری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں اس کے ذریعے اس کا قرض ادا کروں گا، دینداری کو اپنے اوپر سے اتاروں گا، اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں اس احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ اس ٹکڑے سے الا شیء ارصدہ لدین، محدثین نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہو، کسی کا معاملہ ہو، دینداری ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نفلی صدقہ اور خیرات کرنے سے پہلے، بلکہ یہ مسئلہ میں نے غالباً رمضان میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتلایا تھا، آج پھر اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ جب ہم زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے سے پہلے اپنے قرض کی رقم کو الگ کریں۔ یعنی ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، سونا چاندی اس کے پاس نہیں ہے، میں مثال سے سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کے پاس، میں نے حساب لگایا تھا رمضان میں، 35,000 روپے ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن مان کے چلیے گا اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور 35,000 روپے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جو شریعت نے لازم اور ضروری قرار دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس انسان کے اوپر مثال کے طور پر 80,000 روپے کا قرضہ ہے، 80 کو اگر آپ 1,00,000 میں سے قرضے میں ادا کر دیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 20,000 روپے، اور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 35,000 روپے پر۔ شریعت یہ کہتی ہے اس مسلمان کو کہ 80,000 روپے پہلے آپ اس بندے کو ادا کرو جس کا تمہارے اوپر قرضہ ہے، اور اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا نماز کی طرح سے زکوٰۃ فرض عبادت ہے، لیکن قرض کتنی اہم چیز ہے ادائیگی اس کی کہ شریعت نے ایک فرض کی ہوئی عبادت کو بھی اس سے دور کر دیا صرف قرض کی ادائیگی کی بنیاد پر۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ قرض کی ادائیگی شریعت کے اندر کتنی زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر کسی کا قرض ہو اور وہ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، نجات اس کو نہیں مل سکتی، چاہے وہ دنیا کے اندر سے کتنی ہی عبادتیں لے کر کے کیوں نہ جائے۔ کیوں؟ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، خود اس مضمون کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے 174 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ ایمان والے انسان کا جو دار و مدار ہے بخشش کا وہ اس کے قرض کے اوپر ٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ یقضى عنہ، کہ اگر اس ایمان والے کے اوپر قرض تھا اور اس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے حتیٰ یقضى عنہ، جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی انسان قرض کو ادا نہ کر دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مارکیٹ کا تجربہ آپ کو مجھ سے زیادہ ہوگا، اس کے اوپر جتنا قرض ہوتا ہے، اولاً تو جانے والے کا قرض جو دنیا میں موجود ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں، یہ موضوع بیچ میں آ گیا، اسے بھی میں پورا کروں۔ جب ہم یہاں نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جملہ، تو میت کا کوئی لڑکا، یا اگر لڑکا تھا تو میت کا والد، یا میت اگر کسی کا بھائی تھا تو وہ اس کا بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ میت کے وارثین میں سے کوئی ایک آدمی، وہاں صفیں لگی رہتی ہیں، یا تو اس وقت میں نماز جنازہ کے وقت، یا قبرستان میں جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی اگر اس کے اوپر کسی کی دینداری ہو تو ذرا فلاں صاحب سے مل لینا، انشاءاللہ ادا کر دی جائے گی۔ اب آپ بتلائیے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے جو شریعت کا حکم ہے کہ ادھار کو لکھ لیا کرو، اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے قبر پر کھڑے ہو کر یا نماز جنازہ کے وقت میں کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ بھائی اس کے اوپر جس کی دینداری ہو وہ ہم سے مل لینا، کتنے لوگ وہ ہوں گے جو وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، اور کتنے لوگ وہ ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ چلو یہ چلا گیا اب ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اعمال کا نمبر آئے گا، نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے اس منظر کا نقشہ یوں کھینچا ہے سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن اتنا بھاری ہوگا کہ انسان اپنے سگے بھائی سے دور ہو جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور ہو جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے دور ہو جائے گا۔ اس وقت میں اگر کسی کو نیکی مل جائے تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ بس کہیں سے کوئی نیکی ہاتھ لگ جائے اور آخرت کی منزل میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ ہم نے تو یہاں اس لیے پیسے نہیں لیے ہوں گے کہ چلو جانے والا چلا گیا کیا کریں گے لے کر کے، لیکن قیامت کے دن اگر اس نے اس کو معاف نہیں کیا ہوگا تو یہی انسان وہاں اس سے نیکیاں لے گا۔ اور آپ اس حدیث سے اس مضمون کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں جو ابن ماجہ میں 174 نمبر پر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا، وہ قرض درہم کی شکل میں ہو یا دینار کی شکل میں ہو، پہلے زمانے میں درہم دینار چلتے تھے، اس زمانے میں روپیے چلتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہوگا، وہ درہم والا قرض ہو یا دینار والا قرض ہو، آپ فرماتے ہیں قضی من حسناتہ، مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کے ذریعے اس کی پورتی کی جائے گی۔ اور آپ نے اخیر میں یہ بھی الفاظ استعمال فرمائے، لیس ثم دینار ولا درہم، کہ آخرت کے اندر نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم ہوں گے، یعنی نیکیاں صرف انسان کو اپنی نیکیوں میں سے دینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون کھل کر کے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کسی سے قرض لیا ہوگا اور اس کی ادائیگی نہیں کی ہوگی تو آخرت کے اندر یہ انسان آ کر کے اس سے مطالبہ کرے گا، اللہ سے مطالبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ کھینچا کہ آج فیصلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ حدیث کے اندر یہ مضمون آتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر
کسی انسان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے غرور کے بلبوتے پر، تکبر میں ڈوب کر کسی غریب کو، کسی پریشان انسان کو ستایا ہوگا۔ آپ نے تو مثال دی کہ اگر، مثال سے سمجھانے کے لیے یہ الفاظ آپ نے بتلائے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ جانوروں میں بدلے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس مثال سے اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی طاقتور نے کسی کمزور کو دنیا میں ستایا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ اور بدلہ کیسے دلوائیں گے یہ روایت صاف بتلاتی ہیں۔ وہ آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، آج انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ ہم نے دنیا میں سنا تھا کہ قیامت کے دن آپ انصاف کی ترازو قائم کریں گے، آپ مجھے انصاف دلوائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں میں سے اس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کو ہم کھل کر کے سمجھے۔ آپ نے تفصیل میں حدیث مفلس کے اندر یہ بیان فرمایا، ایک انسان آئے گا، آ کر کے کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے چل اس کی اتنی نیکیاں تو لے کر چلا جا۔ دوسرا انسان آ کر کے کہے گا یا اللہ شتم ھذا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی اور میں اس کو برداشت کر گیا تھا لیکن معاف نہیں کیا تھا۔ اللہ کہیں گے چل گالیوں کے بدلے میں نیکیاں لے جا۔ اس طریقے سے لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں لے جاتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ اور بچیں گے جن کے ابھی حقوق اس کے دن میں باقی ہوں گے۔ وہ آ کر کے کہیں گے کہ یا اللہ آج بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، ہمیں بھی بدلہ دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی اس کے پاس اب نیکیاں نہیں بچی تو تم کو دی جائیں، آپ ایسا کیجئے اپنے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیجئے۔ چنانچہ جن لوگوں کے اس کے اوپر حقوق ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے حقوق کے بقدر میں ان کے گناہوں کو اس انسان کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ فَكُبَّ وَجْهُهُ فِي النَّارِ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکیاں بچے گی نہیں، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا اور آخر میں اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی انسان کے بارے میں یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب اور فقیر اور مفلس اور تنگدست انسان ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہو اور وہ واپس نہ کیا ہو، اگر ہم نے کسی سے ادھار معاملہ کیا ہو اور اس کی ادائیگی نہ کی ہو، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہو تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موضوع کی حساسیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ فضیلتیں اور وعید بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایما رجل یدین دینا، کہ جو انسان دنیا کے اندر کسی کا قرض لیتا ہے اور وہ واپس ادا نہیں کرتا، لقی اللہ سارقا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس حالت میں وہ اللہ سے ملے گا کہ وہ چور ہوگا۔ اردو میں چور اور عربی میں لفظ سارق، یعنی چور کی عربی سارق آتی ہے چھوٹے سین سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انسان کے لیے چور کا لفظ استعمال کیا جو دنیا میں کسی کا قرض لے لے اور واپس ادا نہ کرے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لے اور اس کی نیت اسی وقت میں یہ ہو کہ واپس نہیں کروں گا، ایسے لوگ مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہیں جو قرض لیتے ہیں ضرورت مند بن کر، لیکن نیت میں ان کی گڑبڑی ہوتی ہے، واپسی کی نیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ ابن ماجہ کی 174 نمبر کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، کہ جو انسان اس نیت سے لوگوں کا مال لیتا ہے، لوگوں کا مال لینے میں قرض بھی آئے گا، ادھار بھی آئے گا اور کسی سے ادھار مال لے کر کے ادا نہ کرنے کی نیت بھی آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے اس نیت سے کسی کا مال لیا تھا کہ میں واپس ادا نہیں کروں گا، اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے۔
لفظ اتلف آپ نے استعمال فرمایا جس کا اردو میں ترجمہ ہے برباد کرنا۔ چنانچہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت تجربہ کار بیٹھے ہیں، بہت ساری دنیا آپ نے دیکھی ہے اپنے سماج میں، معاشرے میں، ملنے والوں میں، سوسائٹی کے لوگوں میں۔ آپ غور کریں، جس انسان کی عادت ہو کہ آج اس سے لے لیا، آج اس سے لے لیا، آج اس سے لے لیا، اور گاڑیوں میں گھومتا رہا، کبھی پلاٹنگ کے نام پر، کبھی بلڈنگ کے نام پر، اور جب یہ بندہ اس کے پاس میں آیا کہ صاحب میرے پیسے دے دو کہ بھائی بلڈنگ میں لاس ہو گیا، ابھی فلیٹ نہیں بکے۔ فلیٹ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، جے پور میں مارکیٹ یہ بہت زیادہ ہے، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی، سارے فلیٹس بک گئے، اور بلڈر کے پاس وہ آدمی جو بمبئی میں رہتا ہے اور اس نے پیسے لگا رکھے تھے آ کر کے کہتا ہے کہ صاحب ذرا میرے پیسے دے دو۔ ارے یار ابھی فلیٹ نہیں بکے، جب بکیں گے تو آپ کو دے دیں گے، کہیں بھاگ تھوڑی رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سچا تسلیم کرتے ہیں تو یہ گڑبڑی چھوڑنی پڑے گی۔ میں آپ سے ایک بات بڑی صفائی سے کہتا ہوں، پریکٹیکل آپ غور کریں، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس نے لوگوں کے مالوں کو اس نیت سے لیا کہ واپس نہیں کروں گا، اس کی نیت میں گڑبڑی ہے، یا اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نیت اس کی واپسی کی تھی لیکن اس کے پاس قرض ادا کرنے کی پوزیشن ہے، پیسے رکھے ہیں، خام خواہ ٹال مٹول کرتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اس کو برباد کر دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ایسے لوگ چاہے کتنی لمبی گاڑیوں میں گھومتے ہوں، ایسے لوگ دنیا کی تمام سہولتوں میں رہتے ہوں، تمام آسائشیں ان کو مہیا ہو، لیکن وہ پھر بھی برباد ہیں۔ بربادی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آدمی کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو وہ برباد ہے۔ بربادی کا مطلب ہوتا ہے دماغی ٹینشن۔ ایک آدمی کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، دنیا کی تمام سہولتیں اویلیبل ہیں، لیکن اگر وہ آدمی رات کو سونے کے لیے 12 بجے لیٹتا ہے تو 4 بجے تک وہ بلڈنگیں ہی بناتا رہتا ہے، 4 بجے تک اس کے دماغ میں کیسٹیں ہی چلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، اور جب نہیں آتی آخر میں اسے کوئی نیند کی ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی میں یہاں جانتا ہوں جن کو نیند کی 2 ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے اور دنیا کی تمام سہولتیں ان کے یہاں ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اگر آپ میں سے کسی اللہ والے کو، چاہے وہ غریب ہو، اس نیند کی ٹیبلٹ کھلانا تو دور کی بات، آپ کے منہ کے آگے سے بھی گزار دی جائے نا تو 24 گھنٹے آپ نہیں اٹھیں گے، اتنی خطرناک، اور وہ بندہ 2 کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ یہ وہ بربادی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس لیے بات میری سخت ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات صاف لفظوں میں پہنچانا امت تک یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم میں سے اگر کوئی انسان اس بیماری میں مبتلا ہو تو اس سے باہر آئے۔ اگر کسی کا قرض ہو، چٹنی روٹی کھائے، سب سے پہلے قرض ادا کرے، نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں یاد رکھیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میں چند پڑھتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے قرض لے، ما من مسلم یدان دینا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اداہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائیں گے۔ آپ مضمون کو تفصیل سے سمجھیں۔ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا اور نیت ہماری صاف ہے، نیت یہ ہے کہ مجبوری میں قرض لے رہے ہیں، انشاءاللہ ضرورت پڑ واپس کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونکہ تم نے اچھی نیت سے قرض لیا تھا، اس لیے اس قرض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ قرض لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ مضمون کھل کر ایسے سمجھے کہ قرض اگر ہم کسی بندے کو دیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقے سے 8 گنا زیادہ آپ کو فضیلت کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس رات میں مجھے معراج پر لے جایا گیا،
آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا، جنت کی، دوزخ کی، آخرت کے مناظر کی آپ نے بہت زیادہ سیراب کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی سیر کے دوران جبریل مجھے لے کر کے چل رہے تھے، تو میں نے جبریل سے یہ معلوم کیا کہ جبریل یہ بتلائیے کہ جنت کے دروازے پر جو یہ مضمون لکھا ہوا ہے، مضمون کیا تھا؟ جنت کے ایک دروازے پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، میں الفاظ پڑھتا ہوں: الصدقۃ بعشر امثالها والقرض بثمانیۃ عشر، کہ اگر کوئی کسی کو صدقہ دے گا تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی کسی کو قرض ادا کرے گا، یعنی ہم نے ضرورت پر کسی کو قرض دے دیا، ادھار پیسے دے دیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، یعنی صدقے سے 8 گنا زیادہ ثواب ہے کسی کو قرض دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے کہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے کسی کو قرض دینے کا؟ جبریل نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کسی سے صدقہ لیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ کسی سے مانگ لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر کتنے لوگ وہ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، پھر بھی وہ مانگتے پھرتے ہیں، لیکن جبریل نے بتلایا والمستقرض لا یستقرض الا لضرورہ، کہ جو انسان قرض مانگتا ہے وہ بغیر ضرورت کے نہیں مانگتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جبریل نے بتلایا کہ جنت کے دروازے پر اللہ نے یہ لکھوا دیا ہے کہ جو انسان کسی کو صدقہ دے گا اللہ 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو انسان کسی کو قرض دے گا ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ اس کو 18 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور اچھی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو جب تک اس کا وہ قرض اس کو واپس نہیں مل جاتا، اس کو روزانہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بعد میں اس کے پیسے واپس بھی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 10,000 روپے دیے، 1 مہینے کے بعد واپسی کی نیت سے، 1 مہینے تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ 10,000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے مسلمان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو قرض دیا تھا، اور 1 مہینے کے بعد آپ کے 10,000 روپے واپس بھی مل جائیں گے۔ 10,000 روپے کہیں گئے بھی نہیں، اور آپ تصور کیجئے کہ ہم کو کتنا بڑا ثواب اللہ نے صدقے کا عطا فرما دیا۔ اس لیے ضرورت پڑنے پر ہم قرض دیں، لیکن اگر ہم کسی سے قرض لیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ واپسی کریں گے، اگر نیت یہ ہے کہ واپسی نہیں کریں گے، یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو برباد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم واپس کریں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس واپسی میں آپ کی مدد فرمائیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کو ادا کروا دیں گے۔ لیکن اگر ہماری نیت واپسی کی نہیں تھی یا واپسی کی نیت تھی ہم نے قرض ادا نہیں کیا، بزرگوں وہ روایت یاد رکھے جو جھجوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک میت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تو آپ یہ معلوم کرتے تھے کہ بھائی ذرا یہ بتلاؤ علیہ دین، کیا اس بندے کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ اللہ کے نبی سے اگر یہ بتلا دیا جاتا کہ ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک میت کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے اپنی عادت کے مطابق معلوم کیا علیہ دین، کیا اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟
کسی نے کہا نام دیناران، اس کے اوپر 2 دینار کسی کا قرضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ کر پیچھے کو ہٹ گئے، صلو علی صاحبکم لا اصلی علیہ، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود پڑھا لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، وہاں موجود تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اس کے قرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ جب ایک بندے نے قرض کے ادا کرنے کی ذمہ داری لی تو حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے بزرگوں، ہم ضرورت پڑنے پر دوسروں کے کام آئے قرض دیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صدقے کا ثواب ملے گا، فضیلت حاصل ہوں گی۔ اور اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو بزرگوں نیت یہ ہو کہ ہم انشاءاللہ اس کی ادائیگی کریں گے۔ قرض لینا گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی قرض لیا ہے، لیکن آپ نے اس کی ادائیگی وقت پر کی ہے۔ اور ادائیگی کے لیے ایک مشورہ میں آپ سے ذکر کروں گا، میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس کورونا میں ہمیں لوگوں کی میتوں نے یہ یقین دلا دیا کہ بھائی زندگی کا کچھ نہیں پتہ کب تمہاری آنکھ مچ جائے۔ ابھی انسان صحیح تھا، 2 گھنٹے کے بعد میں پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، متقیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس یقین سے زندگی گزارتے تھے کہ پتہ نہیں ہم اگلے گھنٹے میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کے، اللہ والوں کے اس طریقے کو فالو کریں۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پر اپنی ایک ڈائری بنائیں جس میں ہم اپنے معاملات کو لکھیں، جو قرآن کا حکم ہے ہم اس میں ضرور لکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ہماری اہلیہ، ہماری امی، ہمارے ابو، ہمارے بھائی، ہمارے وارث پریشان نہیں ہوں گے۔ ہمارا کسی پر ہوگا وہ واپس لے لیں گے، اور ہمارے اوپر اگر کسی کا ہوگا تو وہ ادا کر دیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا کر میں اپنی بات مکمل کروں۔ پہلے بھی یہ واقعہ میں نے غالباً ذکر کیا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے میرے ایک دوست ہیں حافظ نصیر، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتلایا کہ میں نے برابر کے شہر میں نگینے میں، ہمارے یہاں ایک شہر ہے نگینہ، وہاں ایک پلاٹ خریدا تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اس کی قیمت یاد نہیں رہی، غالباً 15-20 لاکھ روپے کا۔ جس ڈیلر سے انہوں نے وہ پلاٹ خریدا تھا، ہوا یہ کہ ابھی آدھے پیسے انہوں نے اس کو دیے تھے، غالباً 10 لاکھ روپے، اور ابھی کچھ پیسے واپس انہوں نے نہیں دیے تھے اس کو۔ اس ڈیلر کا اچانک سے اٹیک پڑا اور انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ لکھا نہیں تھا اپنے پاس کہ ہم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ لکھا کیوں نہیں تھا؟ کہ تعلق اچھے تھے، ہم لوگ بھی اسی لیے نہیں لکھتے کہ لکھنے کی کیا ضرورت۔ اب وہ جو ڈیلر تھا وہ اکیلا نہیں کرتا تھا بزنس، اس کے ساتھ میں اور بھی اس کے پارٹنر تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے جا کر کے کہا کہ سر ہم نے 10 لاکھ روپے دے دیے تھے، اتنے اور دینے ہیں، آپ رجسٹری کرائیے۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ اس نے ہمیں بتلایا تھا۔ اب آپ بتلائیے کہ 10 لاکھ روپے کا اس کو نقصان ہوا، اس کو تو 10 کا ہوا۔ جس بندے کا انتقال ہوا اس نے چونکہ 10 لاکھ روپے لے لیے تھے، اور اس حالت میں وہ دنیا سے گیا کہ وہ 10 اس نے اس کے نہیں دیے تھے، تو اسے قیامت میں 10 لاکھ کی نیکیاں نہیں دینی پڑے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی خالہ ان کی وائف کے گھر گئی ایک دن ویسے ہی ملنے کے لیے عدت کے دوران، تو انہوں نے ان کی وائف سے ذکر کیا کہ ہمارے بھانجے نے ایسے ایسے آپ کے ہسبینڈ کو پیسے دیے تھے، رجسٹری نہیں ہوئی تھی، کاغذات نہیں بنے تھے۔ وہ نیک عورت تھی، کہنے لگی کہ میں ابھی اندر سے ایک ڈائری لے کر کے آتی ہوں، وہ اس میں لکھتے تھے اپنا حساب کتاب۔ وہ جب ڈائری لے کر کے آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس بندے سے اتنے پیسے لے رکھے ہیں۔ تو معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اس لیے ان حصی مثالوں کے ذریعے
احادیث کے ذریعے یہ بات آج ہمیں یقینی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی کا کچھ نہیں پتہ کب ہماری آنکھ مٹ جائے. اس لیے ہم جو ادھار لین دین کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، قرض کا لین دین کرتے ہیں، ہم اس کو قرآن کے حکم کے مطابق لکھ لیا کریں تاکہ ہمیں آخرت میں پریشانی نہ ہو اور دنیا میں ہمارے وارثین اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خاص طور پر معاملات کے اندر اللہ ہم سب کو پکا مسلمان اور ایمان والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.